السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، معذرت کے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فورس کرتے ہیں کہ سر میٹرک مطلب کہ نیو 9th کلاس جو ہے اس کی بایولوجی اور کیمسٹری پڑھائیں، تو ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس لیے آپ کے لیے ویڈیوز نہیں بنا سکے، لیکن آج سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے چیپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، بایولوجی بھی اور کیمسٹری بھی۔ اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم سب سے پہلا چیپٹر جو ہے کلاس 9th کی جو بایولوجی ہے اس کا جو نیو سلیبس ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ سائنس کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے بایولوجی کیا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو بایولوجی کے ڈویژنز ہیں ان کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کا ٹائٹل ہے دا سائنس آف بایولوجی۔ نوٹس بنا نہیں سکتے، ٹائم بہت کم ہے، ایف ایس سی کو پڑھا رہے ہیں، اس لیے نوٹس بناتے ہوئے بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے، تو یہاں پر جو بھی میٹیریل آپ کو دیا گیا ہے بک میں اس کی میں وضاحت کرتا جاؤں گا، ایکسٹرا چیزیں بھی بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے وہی یاد کرنا ہے جو بک میں لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹائٹل پہ غور کریں کہ دا سائنس آف بایولوجی، کہ جو بایولوجی ہے اس کی سائنس کو ہم دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سائنس کیا ہے، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے جو ہے آپ کو ایک پیراگراف کا جو ہے وہ سہارا لینا ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک ایک پوائنٹ کر کے جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر کرتے جائیں گے۔ کہ پہلی لائن آپ یہاں پر دیکھیں، ایور ونڈرڈ ہاؤ پلانٹس گرو اور وائی اینیملس بیہیو دا وے دے ڈو۔ اب اس لائن کا مطلب کیا ہے؟ اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ جو جانور ہیں اور جو پودے ہیں، مطلب کہ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا، کبھی آپ کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ پودے جو ہیں وہ کس طرح گرو کرتے ہیں، پودے بڑھتے کس طرح ہیں، وہ اپنی نسل کس طرح بڑھاتے ہیں، وہ لمبائی میں یا موٹائی میں کس طرح بڑھتے ہیں، ان کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، اور اسی طرح جو جانور ہیں ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے، ان کا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ تو مائنڈ میں آتا ہے نا، مطلب اگر سوچیں تو یہ چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے، ان تمام رازوں کو جاننے کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سائنس کا نام دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ پہلی لائن میں کیا ہے؟ پہلی لائن میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ پودے کس طرح گروتھ کرتے ہیں اور جانور جو ہیں وہ بیہیویئر کیوں اور کیسے شو کرتے ہیں؟ تو ان تمام رازوں کو، ان تمام میسٹریز کو، رازوں کو جاننے کے لیے جو ہے ہمارے پاس کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ سائنس استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سائنس از آل اباؤٹ ایکسپلورنگ دیز میسٹریز، کہ یہ جتنے بھی یہ کویسچن جو مائنڈ میں آتے ہیں ان کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو علم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سائنس کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کے پاس سائنس ہے، اٹ از اے سسٹمیٹک وے آف اسٹڈیئنگ دا نیچرل ورلڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹیشنز، کہ جو آپ کے پاس سائنس ہے یہ ایک منظم طریقہ کار ہے۔ منظم طریقہ کار یہ ہوتا ہے جس میں ایک ترتیب کے ساتھ، سیکوینس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک منظم طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم کیا کریں گے؟ جو قدرتی دنیا ہے، نیچرل ورلڈ ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ کس چیز کی مدد سے؟ دو چیزوں کی مدد سے، ایک کو ہم کہتے ہیں آبزرویشنز، مشاہدات کی مدد سے، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تجربات کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس سائنس ہے اس میں دو چیزوں کی مدد سے، مطلب کہ مشاہدات کی مدد سے اور تجربات کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک منظم طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے ہم قدرتی دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو نالج ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ سائنس میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ٹو میک اٹ ایزیئر ٹو لرن، کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، جو علم ہے اس کو آسان بنانے کے لیے سائنس جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے مختلف برانچز کے اندر، جیسے کہ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اینڈ میتھمیٹکس۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پرانے زمانے میں سائنس جو تھی، مطلب علم جو تھا وہ بہت کم تھا، اس لیے اس کو ہم صرف ایک ہی کتاب میں پڑھتے تھے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جب علم میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس کو ایک ہی بک میں پڑھنا بہت مشکل تھا، اس لیے ہم نے کیا کیا؟ پھر سائنس کو جو ہے مختلف برانچز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا، جیسے کہ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس شامل ہیں۔ اب اس چیپٹر میں جو آپ کے پاس یہ چیپٹر ہے، اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے وی ول ڈائیو انٹو دا فیسینیٹنگ ورلڈ آف بایولوجی۔ اس چیپٹر کے اندر ہم بایولوجی کی جو دنیا ہے اس کو اچھے سے پڑھیں گے، دیٹس دا اسٹڈیئنگ آف لیونگ تھنگ، جس کے اندر ہم سارے کا سارا کس کو پڑھیں گے؟ زندہ چیزوں کو پڑھیں گے۔
We will see how biologists use scientific method to solve biological problem. اس چیپٹر کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی پرابلم سامنے آتا ہے بایولوجی کے اندر، مطلب جانداروں سے ریلیٹ کرنے والا، جیسے کہ کرونا وائرس آیا تھا تو ایک پرابلم تھا، تو کوئی بھی پرابلم اگر جانداروں کی مطلب پاس آتا ہے، زندگی میں آتا ہے، تو اس کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے بایولوجیکل میتھڈ کو کس طرح، یا جو سائنسی طریقہ کار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح جو ہے بایولوجسٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب اس چیپٹر کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیا کریں گے، پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ بایولوجی اینڈ اٹس برانچز۔ اب جو سائنس تھی اس کو ہم نے مختلف برانچز کے اندر ڈیوائڈ کیا تھا، ان میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ بایولوجی تھی۔ تو اس بک کے اندر ہم ساری کی ساری بایولوجی کو پڑھیں گے، اور اس آج کے ٹاپک کے اندر ہم پڑھیں گے، پہلا میں نے آپ کو انٹروڈکشن بتایا سائنس کا، تو اب بایولوجی کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے ڈویژنز پڑھتے ہیں، میجر فیلڈز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم برانچز اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ تو اب سب سے پہلے آپ بایولوجی کے بارے میں دیکھیں کہ بایولوجی از دی سائنس آف لائف، کہ بایولوجی جو ہے وہ سائنس آف لائف ہے۔ سائنس کے اندر ہم مشاہدات اور مطلب تجربات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کے بارے میں جتنے بھی مشاہدات کیے جائیں گے، جتنے بھی تجربات کیے جائیں گے، جو بھی بایولوجی یا زندگی کی سائنس ہوگی، جو بھی زندگی کی سائنس ہے، اس کو جو ہے ہم کس میں پڑھتے ہیں، بایولوجی میں پڑھتے ہیں۔ جو لفظ بایولوجی ہے یہ نکلا ہوا ہے، عکس کیا ہوا ہے دو یونانی الفاظ سے، اور وہ جو دو یونانی الفاظ ہیں ان میں سب سے پہلا لفظ بائیوس ہے اور دوسرا لفظ لوگوس ہے۔ بائیوس کا مطلب ہوتا ہے لائف، مطلب زندگی، اور لوگوس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹڈی، ٹو تھنک، مطلب کسی چیز کے بارے میں سوچنا اور وجہ تلاش کرنا۔ اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ایک کا مطلب ہے، کیونکہ دو الفاظ سے نکلا ہے، پہلا لفظ ہے بائیوس، اس کا مطلب ہے لائف، اور لوگوس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لائف کے بارے میں اسٹڈی کرنا، زندگی کے بارے میں سوچنا، زندگی کے بارے میں وجہ تلاش کرنا، یہ سارے کا سارا کس میں آتا ہے، بایولوجی میں آتا ہے۔ اٹ ایکسپلورز، مطلب کہ جو بایولوجی ہے وہ واضح کر دیتی ہے، جانتی ہے، کس چیز کو جاننے میں ہیلپ کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے اسٹرکچر کو، ساخت کو، فنکشنز، کام کو، افعال کو، اینڈ انٹریکشنز، اور انٹریکشن کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ کو، آف لیونگ آرگنزم، جتنے بھی جاندار ہیں ان کا آپس میں انٹریکشنز، ان کے ماحول کے درمیان انٹریکشنز، تعلقات کو، جانداروں کے اسٹرکچر کو، جانداروں کے فنکشنز کو، ان سب چیزوں کو ہم کس میں پڑھتے ہیں، بایولوجی کے اندر پڑھتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ بایولوجی، کہ بایولوجی کو سمجھنا ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے ٹو ایڈریس ایشوز ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، کہ ان ایشوز کو جاننے میں، ان مسائل کو جاننے میں، ان مسائل کا مطالعہ کرنے میں جو کہ ہیلتھ سے متعلق ہیں، صحت سے متعلق ہیں، فوڈ خوراک سے متعلق ہیں، اینڈ انوائرمنٹ، اور کس چیز سے متعلق ہیں، ماحول سے ریلیٹ کرتے ہیں، ماحول سے متعلق ہیں۔ بایولوجی آفرز fascinating journey of discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystems of our planet۔ اب اس جو یہ آپ کے پاس لاسٹ دو لائنز ہیں، مطلب آخری دو لائنیں ہیں، ان میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس، کیونکہ سب سے پہلے جو جاندار آیا تھا وہ ایک بالکل چھوٹا سا جاندار تھا جس کو ہم کہتے ہیں بیکٹیریا۔ اب بیکٹیریا ایک مائکروسکوپک جاندار ہے، اس کو ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے لے کر، مطلب مائکروسکوپک چھوٹے چھوٹے جانداروں سے لے کر، جیسے کہ بیکٹیریا ہے، یہاں سے لے کر ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے پلانٹ کے اندر، مطلب دنیا کے اندر جو ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم کہتے ہیں جہاں پر بہت ساری پاپولیشنز اور کمیونٹی ایک ساتھ رہتی ہوں، بہت سارے جاندار رہتے ہوں، تو ان کو ہم کہتے ہیں، مطلب وہ جو ماحول بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ تو مطلب کہ چھوٹے چھوٹے جانداروں سے لے کر ہمارے دنیا کے اندر، مطلب زمین کے اوپر بہت سارے جاندار آپس میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا مطالعہ جو ہے کون کرتا ہے، بایولوجی کرتی ہے۔ اب میرے خیال میں اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں میجر فیلڈز آف بایولوجی کی طرف۔ تو بایولوجی کے اندر جو میجر فیلڈز ہیں ان میں سب سے پہلی بات جو ہم بات کرتے ہیں، یہ پیراگراف بالکل آپ بے شک نہ کریں، لیکن یہاں سے اب پہلی چیز ہے آپ کے پاس زولوجی، اس کے بعد ہے باٹنی، اس کے بعد ہے مائکرو بایولوجی۔ اب زولوجی جو ہے اس میں ہم جتنے بھی اینیملز ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی اینیملز ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، اینیملز کا، جانوروں کا مطالعہ کریں گے، جانوروں کے سٹرکچر کا مطالعہ کریں گے، ان کے فنکشن کا مطالعہ کریں گے، ان کے بیہیویئر، ان کے رویہ کا مطالعہ کریں گے، ان کی ڈائیورسٹی، اقسام کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بایولوجی کی وہ فیلڈ
بایولوجی کی میجر وہ ڈویژن جس کے اندر ہم جانوروں کو پڑھتے ہیں مکمل طور پر، جس میں جانوروں کی ساخت کو پڑھیں گے، جانوروں کے فنکشنز مطلب کہ افعال کو پڑھیں گے، جانوروں کے بیہیویئر مطلب کہ رویے کو پڑھیں گے، جانوروں کی ڈائیورسٹی مطلب کہ جانوروں کی اقسام کے بارے میں، جتنا بھی اینیملز کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زولوجی کہتے ہیں۔ اب فرق ذہن میں رکھنا ہے، جانور اور چیز ہے، جاندار اور چیز ہے۔ جانوروں میں سارے کے سارے اینیملز آتے ہیں، جانور آتے ہیں، جانداروں کے اندر جانور بھی آتے ہیں اور پودے بھی آتے ہیں۔ اگر ہم جانور کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ زولوجی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھیں گے، پودوں کے بارے میں پڑھیں گے، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ باٹنی ہوتا ہے۔ اب باٹنی کے اندر ہم پودوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس میں پودوں کی سٹرکچر کو، ساخت کو پڑھیں گے، پودوں کے اندر جو گروتھ ہوتی ہے ان کو پڑھیں گے، ریپروڈکشن مطلب کہ پودے اپنی نسل کو کس طرح بڑھاتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پودوں کا جو ہے ماحول کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، ماحول کو کس طرح یہ صاف رکھتے ہیں، کس طرح ماحول جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ کس طرح ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اگر ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگی؟ باٹنی ہوگی۔ اسی طرح مائکرو بایولوجی میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں، جتنے بھی ایسے جاندار ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، وہ ہمیں صرف مائکروسکوپ کی مدد سے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا اور مائکروسکوپک فنجائی مطلب کہ چھوٹے چھوٹے فنجائی جن کو ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ مائکرو بایولوجی میں کیا جاتا ہے۔ اٹ انکلوڈز دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچر، اس میں شامل ہے، کون سی چیز شامل ہے کہ ہم مطالعہ کر سکیں اسٹرکچر مطلب کہ ساخت کا، فنکشنز مطلب کہ افعال کا، ہیبیٹیٹس مطلب کہ مسکن کا، ان کے گھر کا، اینڈ ریپروڈکشن اور مطلب ان کی جو نسل بڑھانے کا طریقہ کار ہے اس کا۔ اب کس چیز کا؟ مائکرو آرگنزم کا، مطلب جتنے بھی مائکرو آرگنزم ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان تمام کے اسٹرکچرز، فنکشنز، ہیبیٹیٹ مطلب کہ مسکن، ریپروڈکشن مطلب کہ تعداد بڑھانے کا طریقہ کار، جو ہے جتنی بھی چیزیں یہ دی گئی ہیں، اگر ہم مائکروسکوپ کے جانداروں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانداروں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ سارے کا سارا کس میں پڑھا جاتا ہے؟ مائکرو بایولوجی کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح مائکرو بایولوجی جو ہے اس میں ہم مائکرو آرگنزم مطلب چھوٹے چھوٹے جانداروں کے امپیکٹس جو ہیں ہمارے ہیلتھ پر اور ہمارے ماحول پر کیا ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم مائکرو بایولوجی کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہ تھا آپ کے پاس چھوٹا سا لیکچر جس میں ہم نے بایولوجی اور سائنس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا جو ہے اسٹڈی کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سب فیلڈز آف بایولوجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔